موضوع الدرس التنبيه للإنسان الغافل عن الآخرة، سورة التكاثر، تفسير ابن كثير۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال: يقول تعالى: أشغلكم حب الدنيا ونعيمها وزهرتها عن طلب الآخرة وابتغائها، وتمادى بكم ذلك حتى جاءكم الموت وزرتم المقابر وسرتم من أهلها۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ سورت کی تفسیر بیان فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے فرمایا: الہاکم اے اشغلکم، تم لوگوں کو دنیا کی محبت نے اور دنیا کی نعمتوں نے اور دنیا کی رونقوں نے آخرت سے بے غافل کر رکھا ہے، آخرت کے حصول سے غافل کر دیا ہے، اور اسی غفلت کو تم اتنے لمبے ہو گئے کہ حتی جاءکم الموت، کہ تم کو موت آ گئی اور تم قبروں میں پہنچ گئے۔ قال ابن ابی حاتم حدثنا ابی قال حدثنا زکریا ابن یحیی الوقاد المصری حدثنی خالد بن عبد الدائم عن ابن زید بن اسلم النبی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر حتی یاتیکم الموت۔ انہوں نے فرمایا کہ حضور نے فرمایا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ تم کو کثرت مال و دولت کی دنیا کی منہمک ہو کہ تم اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کو بھول بیٹھے حتیٰ کہ تم قبروں میں جا پہنچے۔ وقال الحسن البصری رحمہ اللہ تعالی: الہاکم التکاثر فی الاموال والاولاد، تم کو مال اور اولاد کی بڑھوتری نے غافل کر ڈالا۔ وفي صحيح البخاري في الرقاق منه وقال: أخبرنا أبو الوليد قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال: كنا نرى هذا من القرآن حتى نزلت راكم التكاثر، يعني لو كان ابن آدم واد من ذهب۔ اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے رقاق کے اندر اس کو ذکر فرمایا ہے کہ حضرت انس بن مالک اور ابی بن کعب فرماتے ہیں کہ ہم سمجھتے تھے کہ یہ جو کلام مبارک ہے حضور کا کہ لو کان لابن آدم واد من ذهب، اگر ابن آدم کو ایک سونے کی وادی بھی مل جائے تو وہ کہے گا مجھے اور ملنی چاہیے، اس کا پیٹ نہیں بھرے گا۔ ہم سمجھتے تھے کہ شاید یہ کلمات بھی قرآن کے ہیں، لیکن اللہ نے جب قرآن نازل فرمایا تو ہمیں سمجھ آ گئی کہ یہ فرمان رسول ہے۔ الہاکم التکاثر، تم کو غافل کر دیا، مشغول کر دیا، دولت اور مال کی حصول کی کثرت نے مبتلا کر دیا۔ وقال الامام احمد حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبہ سمعت قتادہ يحدث عن مطرف یعنی ابن عبداللہ ابن الشخیر نبی قال: انتہیت الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو یقول، کہ میں حضور کی خدمت میں آیا، جب حضور کے قریب پہنچا تو حضور یہ فرما رہے تھے: الہاکم التکاثر، یقول ابن آدم مالی مالی وهل لك من مالك الا ما اكلت فافنيت او لبست فابليت او تصدقت فامضيت۔
حضور پاک نے فرمایا کہ ابن آدم بڑا فخر کرتا ہے اور ہر وقت مالی، میرا مال، میرا مال، میری دنیا، میری دولت، لیکن آپ نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ تیرے مال میں سے 3 چیزیں ہیں، ما اکلت فافنیتا، جو تم نے کھایا وہ فنا ہو گیا، اور جو تم نے پہنا وہ بسیدہ ہو کے ختم ہو گیا، صرف وہ چیز اللہ کے خزانے میں جمع ہوگی، اور تصدقتا، جو تم نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے صرف وہ چیز باقی رہے گی، باقی یہ دنیا کے مال، دولت، پیسہ، ہر چیز جو ہے فنا ہو جائے گی۔ ورواه مسلم والترمذي والنسائی من طریق شعبۃ به، وقال مسلم فی صحیحہ، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم میں یہ حدیث نقل فرمائی، حدثنا سوید بن سعید حدثنا حفص بن میسرۃ علی نبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول العبد مالی مالی، بندہ کہتا ہے میرا مال، میرا مال، وَإِنَّ مَالَهُ مِن مَالِهِ ثَلَاثٌ، حالانکہ اس کے مال کی کیفیت میں یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں، ما اکل فافنا، جو کھایا وہ ختم ہو گیا، او لبس فابلا، جو پہنا وہ بوسیدہ ہو گیا، او تصدق فامضى، وما سوى ذلك فذاهب وتارك للناس، جو تم نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے وہی تیرے کام آئے گا، اس کے سوا جو تم نے اکٹھا کیا ہے، جائیداد بنائی ہے، سب تم چھوڑ کے چلے جاؤ گے اور وہ وارثوں کے کام آئے گا، تمہارے تو کسی کام کا بھی نہیں ہے۔ اس لیے تاریخ میں آتا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز جو ہیں یہ تابعین کے اعلیٰ درجے کے تابعین میں سے، اور یہ عدل میں اور انصاف میں اور اللہ کے حقوق کی رعایت میں اتنے الحمدللہ اتنے مشہور ہوئے کہ لوگ انہیں ثانی عمر یعنی دوسرا عمر سمجھتے تھے۔ جب وہ بیمار ہوئے، حالانکہ عمر بن عبدالعزیز بہت بڑے آدمی تھے، بہت بڑی جائیداد، بہت بڑی، لیکن سب اللہ کے راستے میں خیرات۔ تو ان کے ایک دوست تھے، بہت قریبی دوست تھے، وہ ان کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ عمر تم نے بڑی غفلت کی ہے، کم از کم اپنی اولاد کے لیے تو کچھ کر جاتے نا۔ چلو تم تو الحمدللہ ایک زاہد بھی ہو، متقی بھی ہو، لیکن ہر بندہ تو ایسے نہیں ہو سکتا نا جیسے عمر بن عبدالعزیز ہو۔ تم اولاد کے لیے اگر خلیفہ وقت کو کہہ دو تو وہ فوراً کوئی نہ کوئی جاگیر جو ہے تمہاری اولاد کے لیے وقف کر دیں گے۔ تو حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے فرمایا کہ میرے بھائی تمہاری ہمدردی کا شکریہ، لیکن مجھے یہ بتلاؤ کہ میری مرنے کے بعد میری اولاد یا صالحین میں ہوں گے یا طالحین میں ہوں گے، یا اچھے ہوں گے یا برے ہوں گے، ایک دوسری بات، ان دو سے تو باہر نہیں جا سکتے نا۔ انہوں نے کہا ہاں یہ تو ہے۔ انہوں نے فرمایا اگر میری اولاد میرے مرنے کے بعد صالحین میں ہوگی تو اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وہو یتولی الصالحین، کہ صالحین کا میں متولی ہوں، میں نگران ہوں۔ تو پھر جب اللہ ان کا نگران ہے تو میرے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور اگر میری اولاد طالحین میں ہو گئی، نعوذ باللہ، یعنی صحیح راستے سے ہٹ گئی، تو پھر ان کو جائیداد دے جاؤں کہ گناہ وہ کریں اور قیامت میں ذمہ داری مجھ پہ آئے۔ آدمی جو جائیداد اولاد کو دے جاتا ہے کہ اولاد بری ہو، اس کو وہ حرام میں خرچ کرے تو والدین پر بھی تو مصیبت آ گئی۔ اس لیے انہوں نے کہا میں تو نہیں مانگتا، میں نے ان کو اللہ کے نام پہ، اللہ کے توکل پہ چھوڑ دیا ہے۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ ان کا جو اللہ پر بھروسہ تھا، ان کی اولاد صالحین میں بھی ہوئی اور اللہ نے ان کو دولت سے بھی نوازا۔ اسی طرح سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، جو بہت بڑے جلیل القدر صحابی ہیں اور فقہائے صحابہ میں سے،
بہت بڑے شان والے صحابی. ان کی جب بیماری کا وقت آیا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے. ان کی خلافت کا زمانہ تھا. حضرت امیر المومنین حضرت عثمان کا زمانہ خلافت تھا. تو ان کی عیادت کے لیے آئے, دعا کرنے کے لیے آئے. تو پوچھا کہ ما بماذا تشتکی, کہ عبداللہ تمہیں کیا تکلیف ہے, کیا شکایت ہے؟ تو آپ نے فرمایا اشتکی ذنوبی, مجھے اپنے گناہوں کی شکایت ہے. اتنا بڑا آدمی ہے, صحابی ہے, رضی اللہ محفوظ ہے, اور جس کے بارے میں حضور فرماتے تھے کہ جو بات اپنے اجتہاد سے بھی عبداللہ کہہ دے وہ اس پہ میں بھی راضی ہوں اور میرا خدا بھی راضی ہے. اتنا بڑا آدمی, لیکن کہتے ہیں کہ اشتکی ذنوبی, مجھے اپنے گناہوں کا فکر ہے. تمہیں بھی کبھی گناہوں کا فکر ہوا ہے؟ ٹھنڈے دل سے, اس میں کوئی مولویت کی بات نہیں ہے, نہ مولوی مکی, نہ مولوی مدنی, نہ دیوبندی, نہ بریلوی, نہ کوئی. ٹھنڈے دل سے سوچو کہ جو ہمارے بھائی عمرے پہ آ رہے ہیں, حج پہ آ رہے ہیں, اللہ سب کو قبول فرمائے. لیکن ایمان سے کہیں کہ ان کے احرام باندھنے کے بعد سے لے کر, مکے میں آنے کے بعد سے لے کر, مدینے میں جانے کے بعد سے لے کر, عمرہ کرنے کے بعد سے لے کر, طواف کرنے کے بعد سے کوئی ان میں کوئی تبدیلی, کوئی لباس میں, کوئی شکل میں, کوئی صورت میں, کوئی عبادت میں کوئی آئی ہے؟ اگر اپنے ملک میں شیو کراتا تھا وہ مکہ شریف میں بھی شیو کرا رہا, اپنے ملک میں شیو کراتا تھا, مدینۃ الرسول میں جا کر, حضور کے شہر میں جا کر بھی شیو کرا رہا. سگریٹ پیتا تھا, یہاں بھی پی رہا ہے. جھوٹ بولتا تھا, یہاں بھی بول رہا ہے. وہاں بھی قصے کہانیوں میں وقت گزارتا تھا, یہاں بھی گزار رہا ہے. وہاں بھی اس کی راتیں ٹیلی ویژن پہ فلمیں دیکھنے میں گزرتی تھیں اور یہاں بھی گزر رہی ہیں. کیا تبدیلی آئی ہے؟ اسی لیے کسی شاعر نے کہا تھا زمین بدلی زماں بدلا, مکی بدلی مکان بدلا. بھی پہلے تم کہاں تھے, اب کہاں ہو؟ زمین بدلی زمان بدلا, وقت بھی بدل گیا. مکی بدلی مکان بدلا, نہ تو بدلا نہ میں بدلا, تو پھر بدلا تو کیا بدلا؟ کتنے لوگ ہیں ایمان سے کہیں جن کو طواف کرتے ہوئے, ملتزم پہ کھڑے ہوتے ہوئے, مقام ابراہیم پہ 2 رکعت پڑھتے ہوئے انہوں نے ہاتھ اٹھایا ہو اور ان کا آنسوں کی جھڑی لگ گئی ہو. کتنے لوگ ہیں جو آنسو بہا رہے ہیں؟ اور یہ آنسو نہ بہنا جو ہے, یاد رکھو یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے. دل پہ زنگ لگ جاتا ہے, پھر آنسو نہیں بہتے. اسی لیے حضور نے دعا مانگی, پناہ مانگی کہ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع, یا اللہ مجھے اس علم سے بھی پناہ دے جس کا لوگوں کو فائدہ نہ پہنچے. ہم نے کتنے بڑے بڑے علماء دیکھے ہیں, اللہ معاف فرمائے, اللہ معاف فرمائے, اللہ ان کی مغفرت کرے, ان کے علم کا فائدہ کسی کو نہیں ہوا. اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع وعن قلب لا یخشع, اللہ مجھے اس دل سے بھی پناہ دے جو تجھ سے نہ ڈرتا ہو. وعن نفس لا تشبع, یا اللہ مجھے اس پیٹ سے بھی پناہ دے کہ جو بھرتا بھی نہ ہو, بس لاؤ اور لاؤ اور لاؤ اور لاؤ, ہر وقت دنیا 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 99 کی مار میں پڑا ہوا ہے.
اور آگے یہ بھی پناہ مانگی وَأَنَّ عَيْنٍ لَا تَدْمَعُ، اللہ مجھے اس آنکھ سے بھی پناہ دے جو تیرے لیے روتی نہ ہو۔ اس آنکھ کا کیا فائدہ جو اللہ کے لیے روئے بھی نہ۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ هَؤُلَاءِ الْأَرْبَعِ، یا اللہ ان چار چیزوں سے میں پھر تیرے آگے پناہ مانگتا ہوں۔ ورنہ تو اب یعنی یہ کسی کو کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جی فلاں جماعت فلاں پارٹی، چھوڑو فلاں جماعت فلاں پارٹی، سب مسلمانوں کلمہ پڑھتے ہو، احرام باندھا ہے، عمرے پہ آئے ہوئے، مکہ مدینے آئے ہوئے، بریلوی ہے، دیوبندی ہے، کوئی ہے، سب آئے ہوئے، حنفی ہے، شافعی ہے، مالکی ہے، حنبلی، سب آئے ہوئے۔ کیا تم نے اپنے اندر کوئی تبدیلی محسوس کی ہے؟ کیا تم نے اللہ کے حرم میں قدم رکھتے ہوئے تیرا دل اور تیرا بدن لرزا ہے کہ یا اللہ میں کس مقدس اور پاک مقام پہ جہاں محمد مصطفیٰ نے قدم رکھے تھے اور آپ جہاں طواف میں چلے تھے آ گیا ہوں، اور میں تو بد کردار گنہگار ہوں، میں اس قابل ہوں کہ میں یہاں طواف کروں؟ اسی لیے کسی شاعر نے کہا تھا چون زمین پر سجدہ کردن زی زمین ندا برآمد، کہ جب میں زمین پہ سجدہ کرتا ہوں تو زمین چیخ پڑتی ہے کہ مرا خراب کر دی تو بن سجدہ ریائی، تو لوگوں کو دکھلاوے کے عمرے اور سجدے کر کے مجھے خراب کرنے آیا ہے۔ جو طواف کعبہ رفتم، جب میں کعبے کے طواف کے لیے جاتا ہوں تو کعبہ آواز دیتا ہے کہ درون درچے کر دی کہ درون خانہ آئی، تم باہر کیا کرتے رہے ہو کہ اب اندر بھی آ گئے ہو؟ اور علاج کیا ہے میں یہ بھی بتا دوں، صرف بیماری نہیں، علاج بھی، علاج بڑا آسان ہے، کرنا چاہو۔ نہ کرنا چاہو تو پھر یہ ایسی مرض ہے جس کا علاج کوئی نہیں، ورنہ علاج کرنا چاہو تو بالکل آسان ہے۔ سب سے پہلے 2 رکعت پڑھ کے اللہ کے دروازے پہ اپنے گناہوں سے توبہ کرو، بالکل اکیلے، جب کوئی تمہیں اللہ کے سوا دیکھنے والا نہ ہو، نہ دوست، نہ احباب، نہ بیوی، نہ میاں، نہ بھائی، بالکل علیحدہ حرم میں آ کر 2 رکعت نماز توبہ کی نیت سے پڑھ کے پھر اللہ کے آگے توبہ کریں کہ یا اللہ میں اپنے سارے گناہوں سے، کبائر اور صغائر سے توبہ کرتا ہوں، اور عزم کرو کہ پھر میں گناہ نہیں کروں گا۔ اور اگر حقوق العباد ہیں تو نیت کر لو کہ یا اللہ میں دینا چاہتا ہوں، آپ جانتے ہیں میری نیت ہے میں دوں گا، لیکن اسباب تو آپ نے پیدا کرنے ہیں، میں کہاں سے دے سکتا ہوں؟ نیت کر لو، اور جتنا دن مکہ مدینے میں رہو درود شریف کی کثرت کرو اور استغفار کی کثرت کرو، چلتے پھرتے، وضو ہے نہیں ہے، بیٹھے ہو لیٹے ہو کھڑے ہو، اللہم صلی علی سیدنا محمد، اور جو درود تمہیں یاد ہو، لیکن افضل درود وہ ہے جو نماز میں پڑھتے ہو، کیونکہ یہی وہ درود ہے جو خود صاحب درود نے پڑھا ہے، حضور نے یہی درود پڑھا ہے۔ اور استغفار جو بھی تمہیں یاد ہو، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ ربی العظیم من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ۔ بس چلتے پھرتے ہر وقت اپنے گناہوں پہ نظر ہو، زبان پہ ذکر ہو، دل اللہ سے جڑا ہوا ہو، دیکھو چند دن کے اندر انشاءاللہ تبدیلی آ جائے گی۔ میں نے تو یہاں پر بڑے بڑے آپ کے فلمی اداکار، فلمی اداکارائیں، بڑے بڑے فنکار، شوبز کے لڑکے لڑکیاں، کیونکہ ہم لوگوں کے پاس ہر کوئی آتا ہے، ایسے بھی دیکھے ہیں کہ جن کی زندگی گناہ میں گزری ہے، یہاں آئے
ان کو یہ دو چیزیں بتائیں، اس کے بعد انہوں نے کہا الحمدللہ اللہ نے میری یہ کایا پلٹ دی ہے، آج کے بعد میں نے توبہ کر لی ہے کہ کبھی اپنے چہرے سے نقاب بھی نہیں ہٹاؤں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، خدا کے بندو تبدیلی پیدا کرو۔ اب دیکھو عبداللہ جیسا آدمی، عبداللہ ابن مسعود جیسا آدمی کہتا ہے میں گناہوں سے ڈر رہا ہوں، اب سارے دل سے ایک دفعہ پڑھ لو استغفر اللہ، دل سے، ضروری نہیں ہے، جبر نہیں ہے، نہیں پڑھنا چاہتے ہو نہ پڑھو، پڑھنا ہے تو پھر دل سے پڑھو۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی العظیم من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ بس اسی کی مہربانی کر کے میرے کہنے پہ عمل فرما لیں، انشاءاللہ دیکھیں گے کہ چند دنوں کے اندر تیری کئی حیت بدل جائے گی، تیری شکل بدل جائے گی، تیرا عمل بدل جائے گا، تیرے قلب کی کیفیت بدل جائے گی، تیرے ذکر کی کیفیت بدل جائے گی، اور نماز میں حلاوت پیدا ہوگی، ذکر میں لذت پیدا ہوگی۔ اب دیکھیں کہ آنے والا کون ہے؟ حضرت عثمان غنی ہے، عثمان با حیا ہے، داماد محمد مصطفیٰ ہے، ثالث الخلفاء ہے، شہید محراب ہے، جامع قرآن ہے، نام عثمان ابن عفان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آگے پوچھتے ہیں یا عبداللہ بماذا تشتکی، کیا شکایت ہے؟ فرمایا اشتکی ذنوبی امیر المومنین، مجھے اپنے گناہوں کا خطرہ ہے، اپنے گناہوں کا ڈر ہے۔ یاد رکھیں وہ گناہ تو نہیں کرتے تھے، لیکن اگر کوئی ترک اولا بھی ہو جاتا تھا تو اس کو گناہ سمجھتے تھے، تکبیر تحریمہ بھی چھوٹ جائے تو سمجھتے تھے ہائے میں برباد ہو گیا، میری تکبیر اولا چلی گئی۔ تہجد میں بھی غفلت ہو جائے تو سمجھتے تھے کہ ہائے اللہ ناراض ہو گیا، رات اس نے مجھے جگایا نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ حل ارسل الیکا، آپ نے فرمایا حضرت امیر المومنین نے کہ میں مدینہ منورہ سے آپ کے لیے کوئی طبیب روانہ کر دوں۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا طبیب رآنی، طبیب نے مجھے دیکھ لیا ہے۔ انہوں نے فرمایا میں طبیب حکیم بھیجوں آپ کی خدمت؟ انہوں نے کہا مجھے طبیب نے دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا ماذا قال، طبیب نے جب تمہیں دیکھا ہے تو پھر تمہیں کیا کہا ہے؟ حضرت عبداللہ نے کہا طبیب نے مجھے یہ کہا ہے کہ افعل ما یشاء واحکم ما ارید، طبیب نے مجھے یہ کہا ہے کہ میں جو چاہوں کروں، جو چاہوں فیصلہ کروں، میرے فیصلے کو کوئی نہیں روک سکتا۔ ان کا مراد تھی کہ اللہ نے مجھے دیکھا ہے۔ یفعل ما یشاء ویحکم ما یرید، حضرت عثمان نے عرض کیا کہ عبداللہ اگر چاہو تو بیت المال سے میں آپ کے لیے کچھ پیسے بھیج دوں تاکہ بیماری میں اور بعد میں بھی آپ کے کام آئے۔ تو حضرت عبداللہ مسکرائے اور فرمایا عثمان جب تک زندہ تھا، صحت تھی، جوانی تھی، اس وقت تو تم نے کوئی پیسہ نہیں بھیجا، اب مرنے کے وقت بھیجنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت عثمان نے فرمایا کہ تیری بچیاں ہیں، لڑکیاں ہیں تیرے بعد ان کے کام آئے گا۔ آپ نے فرمایا ان کا فکر نہ کرو، علمتہن سورۃ الواقعہ، میں نے اپنی بیٹیوں کو سورۃ الواقعہ پڑھا دی ہے، اور حضور کا فرمان ہے جو سورۃ الواقعہ پڑھتا ہے اللہ اس کو کبھی بھوکا نہیں رکھتے۔ تو میرے بچیوں کا بھی کوئی فکر نہ کرو، یہ ایمان تھے، یہ مقام تھا، یہ زہد تھا، یہ تقویٰ تھا۔ اللہ اکبر۔ اب تو دیکھو نا، ابھی حج آنے والا ہے، حج سے پہلے پہلے اپنی حالت بدل لو۔ اگر کوئی آدمی حرام کا پیسہ لے کے آیا ہے تو حرام کے پیسے سے تو حج ہوتا نہیں۔
ان اللہ طیب لا یقبل الا الطیب، اللہ تو پاک ہے، پاک چیز قبول فرماتے ہیں۔ اس کا بھی حل ہے کہ ابھی فوری طور پر جن کا حق ہے ان کو لوٹانے کی نیت کر دو، اور وقتی طور پر کسی دوست سے اتنے پیسے لے لو کہ اب مکہ مدینے کا خرچہ تمہارا ہو جائے، تاکہ تمہارا جو حج ہے وہ حلال کے پیسوں سے۔ میرے دوست نے کبھی کبھی ہم رمضان المبارک میں افطار کٹھے بیٹھ کے کرتے تھے، بڑے آدمی تھے، ان کے لیے افطار کی بڑی بڑی چیزیں آتی تھیں، وہ سارے حرم میں تقسیم بھی ہوتی تھی، لیکن وہ جو سفرے پہ کوئی اور آدمی آگے کھجور رکھ جاتا تھا نا، وہ اسی انتظار میں ہوتے تھے اس کی کھجور اٹھا کے افطار کرتے، اپنی نہیں۔ تو ایک دن میں نے پوچھا حضرت یہ سارے بندوں کو آپ کھلا رہے ہیں، خود تو نہیں؟ فرمایا یار میرے مال میں تو شک ہو سکتا ہے نا، لیکن یہ دوسرا جو ہمیں ہدیہ دے گیا اس کے حلال ہونے میں تو کوئی شک نہیں ہے نا، کم از کم میں افطار تو حلال سے کروں نا۔ کہتے میرے مال میں تو شبہ ہو سکتا ہے، چلو میں نے جان کر نہ کیا ہو لیکن کہیں تو غلطی ہو سکتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی اس کو کہتے ہیں کباری القرآن، قرآن کی وہ صورتیں جو ہمیں کھڑکھڑانے کے لیے، جھنجھوڑنے کے لیے، جگانے کے لیے اللہ نے قرآن میں اتاری۔ ایسے فرماتی ہیں الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ وقال البخاری رحمہ اللہ تعالی حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثنا عبداللہ ابن ابی بکر بن محمد ابن عمر بن حزم سمع انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتبع المیت ثلاثۃ فیرجع اثنان ویبقى معه واحد یتبع اہلہ ومالہ وعملہ فیرجع اہلہ ومالہ ویبقى عملہ وقد رواه مسلم والترمذی والنسائی من حدیث سفیان بن عیینۃ بہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس سند سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے یہ روایت فرمائی ہے کہ حضور پاک نے فرمایا جب آدمی مر جاتا ہے تو میت کے پیچھے تین چیزیں ساتھ چلتی ہیں۔ مرنے والے کے بعد آپ نے فرمایا تین چیزیں ساتھ چلتی ہیں، دو تو واپس آ جاتی ہیں لیکن ایک جو ہے اس کے ساتھ رہتی ہے۔ آپ نے فرمایا یتبع اہلہ ومالہ وعملہ، جب بندہ مرتا ہے تو اس کے اہل، عیال، مال سب اس کے پیچھے جا رہے ہیں۔ فرجع اہلہ ومالہ، لیکن جب قبر میں دفن کر دیتی ہیں تو مال بھی واپس، اہل بھی واپس، رشتہ دار بھی واپس، صرف عمل ساتھ رہے گا اور کچھ نہیں ہوگا۔ اور اسی کو امام مسلم اور ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ذکر فرمایا۔ وقال الامام احمد حدثنا یحیی عن شعبۃ قال حدثنا قتادہ عن انس النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یحرم ابن آدم ویبقى معه اثنتان الحرص والعمل اخرجاه فی الصحیحین۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث روایت فرمائی ہے کہ حضرت انس فرماتی ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ آدم ابن آدم یعنی انسان جب بوڑھا ہو جاتا ہے، بڑھاپا آ جاتا ہے، لیکن دو چیزیں باقی رہتی ہیں، ایک حرص بھی ختم نہیں ہوتا اور ایک امیدیں بھی ختم نہیں ہوتی، میں یہ کر لوں گا اور میں یہ کر لوں گا اور میں یہ کر، امیدیں بھی ختم نہیں ہوتی اور حرص بھی ختم نہیں ہوتا کہ اور مال ملے اور مال ملے اور دولت ملے، یعنی اس کا حرص ختم ہونے میں بھی نہیں آتا۔ وذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمة الأحنف بن قيس واسمه والضحاك أنه رأى في يد رجل درهما فقال لمن هذا الدرهم فقال الرجل لي فقال إنما هو لك إذا أنفقته في أجر أو ابتغاء شكر ثم أنشد الأحنف متمثلا قول الشاعر أنت للمال إذا أمسكته
فَإِذَا أَنفَقْتَهُ فَالْمَالُ لَكَ۔ اب اس روایت میں آتا ہے حافظ ابن عساکر نے احنف ابن قیس کے ترجمے میں ان کی شان میں بیان فرمایا ہے کہ انہوں نے دیکھا انہ رأى فی ید رجل درہما، ایک آدمی کے ہاتھ میں ایک درہم ہے۔ فقال لمن هذا الدرہم، آپ نے پوچھا کہ یہ درہم کس لیے ہے؟ فقال الرجل لی، انہوں نے کہا جی یہ میرا ہے، میری چیز ہے، میرے ہاتھ میں، میں اس کا مالک ہوں۔ آپ نے فرمایا یاد رکھو انما هو لك اذا انفقته في اجر، یہ تیرے لیے تب ہے جب تم اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے یا اللہ کی نعمتوں کے شکر میں خرچ کرو گے، پھر تو یہ تیرے لیے ہے ورنہ تیرے لیے نہیں ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے شاعر کا شعر پڑھا کہ انت للمال اذا امسکتہ، کہ تو مال کا ہے جب تم نے مال جمع کیا ہوا ہے تو گویا تو مال کا قیدی ہے۔ وَإِذَا أَنفَقْتَهُ فَالْمَالُ لَكَ، اور جب تو خرچ کرتا ہے تو اب وہ مال تیرا ہو جاتا ہے، یعنی جب تک تو خرچ نہیں کرتا ہے تو گویا تو مال کا ہے نا، تو اس کے ہاتھ میں قیدی ہے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ اللہ پاک نے قرآن میں وعدہ فرمایا وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، جو تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ اس کا بدلہ عطا فرمائیں گے۔ اس لیے علماء نے، محدثین نے، فقہاء نے، اولیاء اللہ نے تجربہ لکھا ہے، تم بھی یاد کر لو۔ انہوں نے لکھا ہے کہ جب آدمی حج پہ آئے یا عمرے پہ آئے اس کو چاہیے کہ وہ کھلا خرچ کرے، بالکل نہ گھبرائے، اچھا کھاؤ، اچھا پیو، اچھا دوستوں کو، گھر والوں کو، ہر خرچہ کرے، کھل کے خرچ کرے۔ انہوں نے فرمایا ہے کہ یہ ہمارا تجربہ ہے کہ جب آدمی حج کر کے واپس جائے گا یا عمرہ کر کے جائے گا، جتنا اس نے خرچہ کیا تھا مکے مدینے میں اللہ اس کو چند دنوں میں واپس دے دیتے، فوراً واپس ہو جاتا۔ یہ یعنی بڑے بڑے اولیاء اللہ کا تجربہ ہے، تم بھی کر کے دیکھ لو۔ یعنی دل میں انقباض پیدا نہ ہو، تنگی نہ ہو، اچھا کھائیں، اور پھر دل میں یہ بھی نیت ہو کہ مولا یہ مکے والے مدینے والے تیرے گھر کے ہمسائے ہیں یا تیرے نبی کے گھر کے ہمسائے ہیں، آخر ہم خرچ کریں گے تو ان کو بھی تو کمائی ہوگی نا۔ گاڑی والا ہے، ہوٹل والا ہے، دکان والا ہے، سودے والا ہے، تو وہ ہماری چیزوں سے ہی فائدہ اٹھائے گا نا۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو صدقے کا بھی ساتھ ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ میرے اپنے چچا زاد بھائی تھے، میرے بالکل حقیقی چچا کے بیٹے سے، میرے بہنوئی بھی تھے، عالم تھے، لیکن اللہ مغفرت فرمائے انہوں نے پھر پڑھایا نہیں۔ وہ عمرے میں آتے والد صاحب کا تقاضا ہوتا ابھی ہر سال آیا کرو، تو ایک دن اس نے کہا حضرت آپ حکم دے دیتے ہیں ہر سال آؤ، مجھے آنا پڑتا ہے لیکن اتنا پیسہ ہر سال خرچ کرنا میرے لیے بڑا مشکل ہے اور میں آپ کا حکم بھی نہیں ٹال سکتا ہوں۔ تو والد صاحب نے کہا اچھا بھائی حاجی صاحب ایسا کرو کہ تم ہر سال جو حج پہ آتے ہو یا عمرے پہ اس کا ثواب میرے نیت کر لو، خرچہ میں تمہیں دے دوں گا، جتنا تمہارا خرچہ ہوتا ہے نا وہ مجھ سے لے لیا کرو لیکن اس کا ثواب میں لوں گا۔ تو بہرحال وہ کہتے ہیں کہ وہ تو بات تھی نا گھر میں جیسے بیٹھے ہوتے ہیں باتیں ہوتی، تو خود مجھے بتلایا کہ میں جب واپس آیا تو وہ بڑا کاروباری آدمی تھے اور بالکل ایک ایک پائی کا حساب رکھنے والا بندہ تھا، ایک ایک دھیلے کا حساب تھا، نہ کسی کو دیتے تھے اور نہ کسی کا کھاتے تھے۔ وہ کہتے ہیں میں حساب کروں تو میرے حساب میں کوئی 25,000 روپے زیادہ۔ اب میں پریشان کہ یا تو کوئی امانت رکھ گیا ہے میں بھول گیا ہوں، میرے حساب میں تو یہ میرے تو ہے نہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں میں گھر آیا، آپ کی ہمشیرہ سے پوچھا شاید انہوں نے رکھ دیے ہوں صندوق میں، نے کہا میں نے تو کوئی نہیں رکھے۔
کہتے ہیں میں بڑا پریشان، سوچتا رہا، دوستوں سے، احباب سے، سب سے پوچھتا رہا، لیکن کوئی آدمی نہ آیا۔ میں نے کہا اچھا اب میں نیت کر کے استعمال کر لیتا ہوں، اگر کوئی مالک آ گیا تو میں ٹھیک ہے اس کو دے دوں گا واپس، اب کب تک انتظار کروں۔ وہ کہتے ہیں بیٹھے بیٹھے مجھے خیال آیا تو حضرت کی بات یاد آئی کہ تم جو خرچہ کر رہے ہو اللہ دے دے گا۔ میں نے کہا ہاں میرا 25,000 خرچ ہوا تھا، اللہ نے واپس کر دیا۔ تو یہ ایک دو کے نہیں، ہزاروں لوگوں کے تجربے ہیں۔ بالکل بخل نہ کرو، بالکل بخل نہ کرو۔ اللہ اکبر، تم جا کے دیکھو گے انشاءاللہ، اللہ نصیب فرمائے کہ عرب لوگ جو ہیں حج پہ کیسے خرچ کرتے ہیں۔ کنٹینر لگے ہوئے ہوتے ہیں، کہیں پانی کا لگا ہے، کہیں جوس لگا ہوا ہے، کہیں جناب کھانے لگے ہوئے ہیں، کہیں پلاؤ لگا ہوا ہے، کہیں بریانی لگی ہوئی ہے، کہیں فروٹ لگے ہوئے ہیں، اور بھر بھر کے ہر گاڑی میں پھینک رہے ہیں۔ ان کو پتا ہے کہ ہم نے جو لٹانا ہے نا اللہ نے ہمیں دینا ہے، ہم جو خرچ کریں گے نا حاجیوں پر، بس حج جانے کے بعد ہمیں فوراً ملنا ہے اور اس سے 10 گنا زیادہ ملنا ہے۔ تو اس لیے اس شاعر نے بھی یہی کہا کہ جب تک تم مال خرچ کرو گے تو پھر مال تیرا ہے۔ وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابو سعيد الاشج قال حدثنا ابو اسامه قال صالح بن حبان قال حدثني ابن بريده في قوله الهاكم التكاثر قال نزلت في قبيلتين من قبائل الانصار في بني حارثة وبني الحارث تفاخروا وتكاثروا وقالت احداهما فيكم مثل فلان بن فلان وفلان وقال الاخر مثل ذلك تفاخروا بالاحياء ثم قالوا انطلقوا بنا الى القبور جاءت الطائفتين تقول فيكم مثل فلان يشيرون الى القبور مثل فلان وفعل الله ذلك فانزل الله تبارك وتعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر لقد كان لكم فيما رأيتم عبرة والشغل۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ ابن بریدہ فرماتی ہیں کہ 2 قبیلے تھے انصار کے قبیلوں میں سے، ایک بنی حارثہ تھا اور ایک بنی الحارث تھے، آپس میں مقابلہ کرنے لگے۔ وہ کہہ کہ میرے فلاں بندہ ہمارا بڑا سردار، وہ کہے نہیں ہمارے بڑے سردار، تو مقابلہ کرتے کہنے لگے چلو آؤ قبروں پہ چلتے ہیں، کس کے بڑے بڑے لوگ مر گئے ہیں، تو قبروں پہ آ گئے۔ ایسا جو بندہ مر گیا تمہارے خاندان میں تھا، ایسا جو مر گیا ہے تمہارے قبیلے میں تھا، اس میں بھی مقابلہ، یعنی زندوں میں بھی مقابلہ، مردوں میں بھی مقابلہ۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے یہ قرآن پاک کی آیت نازل فرمائی الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، حالانکہ جو کچھ تم نے دیکھا ہے، جو تم قبریں دیکھی ہیں، تمہارے لیے وہ عبرت ہونی چاہیے کہ یہ اتنا بڑا مقام ہے قبرستان کے اندر، دیکھو کون کون اللہ والے دفن ہیں، دولت والے، دنیا والے، حکومت والے، اقتدار والے، سب کا نصیب کیا ہوتا ہے آخر میں؟ قبر کی مٹی، اور وہ بھی نصیب ہو، ورنہ تو کئی کو تو قبر بھی نہیں ملتی، کئی کو تو کفن بھی نہیں ملتا۔ وقال قتادہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر كانوا يقولون نحن اكثر من بني فلان ونحن اعد من بني فلان وهم كل يوم ساقط الى اخرهم والله ما زالوا كذلك حتى صاروا من اهل القبور كلهم۔ انہوں نے فرمایا کہ لوگ فخر کرتے تھے کہ ہمارے آدمی زیادہ، ہمارا مال زیادہ، ہمارا لشکر طاقت زیادہ، اسی طرح گرتے نتیجہ یہ نکلا کہ سب قبروں میں جا پہنچے۔ والصحیح ان المراد بقوله زرتم المقابر سرتم الیہا ودفنتم فیہا۔ اب مفسر فرماتے ہیں زرتم المقابر کا کیا معنی ہے؟ صرف یہ نہیں کہ تم نے قبروں کو دیکھا، معنی یہ ہے کہ تم مر گئے اور ان قبروں میں پہنچ گئے، آخری انجام تمہارا یہی تھا۔ كما جاء في الصحيح ان رسول الله دخل على رجل من الاعراب يعود، میرے مدنی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لے گئے ایک بدو کو دعا کرنے کے لیے، فقال لا باس طہور ان شاء اللہ، فقال قلت طہور بل هي حما تفور على شيخ كبير تزيله القبور، قال فنعم اذن
وہ بوڑھا بدوی تھا. حضور نے فرمایا بھائی کوئی بات نہیں، انشاءاللہ تمہارے لیے یہ تکلیف جو ہے، بخار جو ہے، بیماری جو ہے، گناہوں سے پاکی کا ذریعہ بن جائے گی، تمہیں اللہ گناہوں سے پاک کر دیں گے. کہنے لگا ماشاء اللہ، آپ کہہ رہے ہیں طہور ہوگا، بل ہی ہما طہور، یہ تو بخار ہے جو ایسے ابل رہا ہے، اور ایک بوڑھے پر جس کو قبر میں پہنچانے والا ہے، آپ کہتے ہیں کوئی بات نہیں. آپ نے فرمایا اچھا تم اسی طرح سمجھتے ہو، پھر اسی طرح صحیح. ورنہ تو اللہ اگر کسی کو تکلیف دیتے ہیں تو وہ اس کے لیے ذنوب کا کفارہ بن جاتا ہے. پاؤں میں کانٹا بھی لگ جاتا ہے، بخار ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالی مومن کے لیے ذریعہ کفارہ سیئات بنا دیتے ہیں. وقت قال ابن ابی حاتم حدثنا ابو زرعہ قال حدثنا محمد بن سعید الاصبہانی قال اخبرنا حکام بن سالم الرازی عن ابن ابی قیس حجاج بن حال ذرین بن حبیش علی قال ما زلنا نشک فی عذاب القبر. وہ فرماتی ہیں کہ پہلے ہمیں شبہ تھا کہ عذاب قبر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، حتی نزلت آیت نازل ہوئی الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. ورواه الترمذی نبی کریم حکام سالم به وقال غریب. وقال ابن ابي حاتم بن ابي قال لنا سلمة بن داود الارضي قال لنا ابو المليح وقي الميمون مهران قال كنت جالسا عند عمر بن عبد العزيز. وہ فرماتی ہیں کہ میں حضرت عمر بن عبد العزیز کے پاس بیٹھا تھا، فقرا، آپ نے یہ پڑھا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر فلبس هنيهة ثم قال يا ميمون ما أرى المقابر إلا زيارة وما للزائر بد من أن يرجع إلى منزله. قال ابو محمد يعني أن يرجع إلى منزله إلى جنة أو إلى نار. وهكذا ذكرنا بعض الأعراب سمع رجل يتلو هذه الآيات زرتم المقابر فقال باس اليوم رب الكعبة إن الزائر سيرحل من مقام ذلك إلى غيره. اب حضرت عمر بن عزیز نے فرمایا جب یہ آیت پڑھی تھوڑی دیر چپ بیٹھے رہے، پھر کہنے لگے کہ میمون جانتے ہو کہ مار المقابر کا کیا معنی ہے؟ یعنی الا زیارہ وما للزائر بد، اور ہر زائر جو ہے پھر اپنی منزل کی طرف لوٹ جاتا ہے. ابو محمد فرماتے ہیں یعنی منزل کا معنی یہ ہے کہ قبر میں جانے کے بعد اس کے بعد دو ہی منزلیں ہیں، یا جنت ہوگی یا جہنم ہوگی. اگر ایمان پہ خاتمہ ہے، اعمال صالحہ ہیں، تو پھر جنت ہوگی. وهكذا ذكر أن بعض الأعراب سمع رجلا يتلو هذه الآية حتى زرتم المقابر فقال وسل يوم رب الكعبة إن الزائر سيرحل من مقامه ذلك إلى غيره. انہوں نے فرمایا اس میں اشارہ ہو گیا ہے کہ ہر بندے نے ایک دن یہ منزل چھوڑ کے اپنی اصل منزل کی طرف لوٹ کے جانا ہے. اللہم ثبتنا علی الایمان. دعا مانگیں اللہم ارزقنا حسن الختام. اللہم اجعل آخر کلامنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. واللہ اعلم. کہتے ہیں جی کہ بعض لوگ جو ہیں وہ وحدت الوجود کے قائل ہیں، اور بعض علماء نے ان کو کافر کہا ہے. اصل بات یاد رکھو کہ یہ وحدت الوجود ہے یا وحدت الشہود ہے، یہ علماء تصوف کے مصطلحات ہیں. اگر آپ نے علم تصوف نہیں پڑھا ہے تو نہ ان کتابوں کو پڑھو اور نہ ان حوالیات پہ غور کرو کبھی. اور ویسے اصول یہ ہوتا ہے کہ شریعت کے اندر کسی صوفی کی، کسی بزرگ کی بات حجت نہیں ہوتی. در شریعت جو ہے نا اقوال صوفیہ در شریعت حجت نیست، وہ شریعت میں حجت نہیں ہوتے. شریعت میں حجت اللہ کا کلام اور فرمان محمد مصطفیٰ. باقی یہ ان کی اصطلاحات ہیں. تو اگر آپ نے پڑھنا ہے تو تصوف کے بارے میں جتنا واضح اور تفصیل سے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اور شیخ الاسلام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، ماشاءاللہ اس میں تقریباً ہر سوال کا جواب موجود ہے. تو آپ ان کو پڑھیں
اور لیکن اگر اتنا علم ہو نہ ہو تو ان باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ. کہتے جی کہ رفع یدین نہ کرنے کی بھی حدیث ہے. بالکل حدیث ہے. امام ترمذی نے باب باندھا ہے اللہ کے بندے کوئی عقل سے کام لیا کرو. امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے جہاں رفع یدین کرنے کا باب باندھا ہے اس کے فوراً بعد نہ کرنے کا بھی باب باندھا ہے. تو کوئی حدیث کی کتاب کھول کے پڑھ لیں اور پھر اس میں یعنی وہ عمل بھی حضرت عبداللہ ابن مسعود کا ہے اور عمل بھی اس طرح ہے کہ حضرت عبداللہ نے صحابہ سے فرمایا کہ میں جیسے حضور کی نمازیں پڑھ کے تمہیں دکھاؤں تو انہوں نے کہا کہ ہاں. تو آپ نے رفع یدین نہیں کی مگر تکبیر تحریمہ میں. تو اس لیے خدا کے لیے میری درخواست ہے کہ حضور کی امت پہ رحم کرے اور حضور کی امت کو نہ لڑائے. کیا یعنی آپ کے نزدیک جو کرتے ہیں ان کے نزدیک فرض ہے، واجب ہے، سنت مؤکدہ ہے؟ کوئی دلیل تو دے نا آخر. یا ایک حدیث مبارک پیش فرما دیں کہ جس نے نہ کی اس کی نماز نہیں ہوگی. ایسے کیوں حضور کی امت کو لڑاتے ہیں؟ جو کرتے ہیں ان پہ اعتراض نہ کرو اور جو نہیں کرتے ہیں ان کے پاس بھی حدیث رسول اللہ ہے، ان کے خلاف بھی کوئی لفظ زبان سے نہ نکالو. اب یہی مسئلے باقی رہ گئے ہیں کہ ساری زندگی ہم انہی پہ لڑتے رہیں گے، فاتحہ پہ اور رفع یدین پہ اور آمین پہ اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. پر یہ رکھنا کہ تو تمہارا باپ چونکہ فاتحہ نہیں پڑھتا تھا نماز کے پیچھے رفع وہ کافر مر گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو وہ حدیثیں ساری تمہیں بھول جاتی ہیں کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. یہ ساری حدیثیں صرف ایک اپنی بات یاد رہتی ہے، باقی حدیثیں یاد نہیں رہتی. اور اگر علمی تحقیق کرو گے، یاد رکھو علمی تحقیق بڑی مشکل ہوتی ہے، تو پھر محدثین کا یہ طریقہ ہے کہ جو حدیث بعد میں ذکر کریں اشارہ ہوتا ہے کہ پہلی حدیث ختم ہو گئی ہے اس کی نسخ، آخر عمل پہلے عمل کا ناسخ ہوتا. اب اسی سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ نماز میں باقاعدہ بات کرنی بھی جائز تھی، حضور سلام کا جواب بھی دیتے تھے، لیکن عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں میں نے آگے سلام کیا، حضور نے جواب نہیں دیا، میں نے پھر سلام کیا، حضور نماز پڑھ رہے تھے، میں گھبرا کے چلا گیا، بھی حضور ناراض ہو گئے جواب نہیں دیا. بعد میں بلایا، فرمایا عبداللہ اب اللہ نے ہمیں منع کر دیا ہے، اب سلام کے جواب دینے کی اجازت نہیں ہے، تو لہذا پہلا عمل ختم ہو گیا، آخری عمل پہ عمل ہو. تو بات سمجھا کرو خدا کے لیے. اب ایک حدیث مبارک میں آ گیا کہ الماء من الماء، کہ مرد ہو یا عورت ہو اگر اس کا مادہ منویہ جو ہے وہ خارج ہوگا تو غسل ہوگا، اگر مادہ منویہ خارج نہ ہو تو غسل نہیں ہوگا. یعنی ایک آدمی ہے، خیال ہے، شہوت ہوئی، خیال رہا، لیکن کوئی پانی شانی نہیں نکلا تو غسل نہیں ہے. اچھا میاں بیوی اکٹھے رہتے رہے، شہوت بھی ہو گئی، خیالات بھی بگڑتے رہے، لیکن انہوں نے کچھ نہیں کیا اور پانی نہیں نکلا ہے تو غسل نہیں ہوگا. اچھا ایک حدیث بعد میں آ گئی کہ اذا التقى الخطان بالخطان وجب الغسل، کہ اگر دونوں شرمگاہیں آپس میں مل جائیں مرد اور عورت کی، چاہے کوئی انزال ہو یا نہ ہو غسل واجب ہو جاتا ہے. اب پہلی حدیث تھی کہ جب تک پانی نہ نکلے غسل واجب نہیں ہوتا ہے. دوسری حدیث مبارک آ گئی کہ اگر ان کا شرم گاہیں آپس میں مل گئی ہے تو غسل واجب ہو جاتا ہے، پانی نکلے یا نہ نکلے. تو علماء نے فرمایا یہ آخری حدیث جو ہے وہ پہلی حدیث کو ختم کر دیا اس نے. لہذا اب اسی میں فتویٰ ہوگا کہ اگر دونوں کی شرم گاہیں ملی ہے تو غسل واجب ہو.
اچھا امام صاحب نے تو اور ماشاءاللہ بڑی اچھی تقریر کی ہے. وہ فرماتے ہیں دونوں حدیثیں حضور کی صحیح ہیں. یہ جو بدن سے شرمگاہ سے ملنے والی بات ہے یہ جاگنے کا مسئلہ ہے، اور پانی والا مسئلہ نیند سے تعلق رکھتا ہے. یعنی ایک آدمی نے خواب دیکھا کہ میں ایک لڑکی سے نعوذ باللہ جماع کر رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں، اٹھا کپڑے پہ کوئی پانی کا اثر نہیں تھا تو غسل نہیں ہوگا. اگر ایک آدمی کو خواب تو یاد نہیں ہے لیکن کپڑے گندے ہو گئے تو غسل کرنا پڑے گا. تو انہوں نے فرمایا یہ نیند والے کے لیے ہے، وہ حدیث جاگنے والے کے لیے. تو دونوں حدیثوں پہ عمل ہو گیا. تو خدا کے لیے حضور کی امت پہ رحم کرو. نہ تمہیں قادیانیوں کے خلاف غصہ آتا ہے جن کے 4 چینل چل رہے ہیں اور رات دن جو ختم نبوت کے خلاف تقریریں کر رہے ہیں، جنہوں نے 10 جلدوں میں قرآن کی تفسیر لکھ کے قرآن کی تحریف کر ڈالی ہے، جنہوں نے انگریزی میں ترجمہ لکھ کے قرآن کو بدل ڈالا ہے. اور نہ تمہیں خوارج پر غصہ آتا ہے، نہ نواسب پہ آتا ہے، نہ نویسری پہ آتا ہے، نہ شیعہ پہ آتا ہے، جنہوں نے اللہ کے قرآن میں تحریف کر ڈالی ہے، جو سیدہ عائشہ کو گالیاں دیتے ہیں، جو خلفائے راشدین کو کافر کہتے ہیں، جو تمام صحابہ کو مرتد سمجھتے ہیں، اللہ کے قرآن کو نہ، ان پر تو کوئی صرف انہی مسئلوں پہ جھگڑے آ گئی ہے. ان پر تم نے کتنی محنت کی ہے. کسی کے گھر کو آگ لگی ہو، وہ کہے جی میں 2 رکعت پڑھ لوں. وہ گھر پہ آگ لگی ہے، پہلے آگ تو بجھاؤ، نفلیں بعد میں پڑھ لینا. جب اتنے بڑے بڑے مسائل پیدا ہو گئے ہیں، اب آپ کھول کے دیکھیں کہ دشمنوں نے ایک نیا قرآن شائع کر دیا ہے، قرآن اور چھاپ دیا ہے. اس میں ساری جہاد کی آیتیں حذف کر دی ہیں. اس میں سارے اللہ نے جہاں جہاں جہاد اور قتال کا حکم دیا ہے وہ اڑا دیا ہے. کیوں؟ وہ کہتے ہیں 100 سال بعد 200 سال بعد لوگ پہلے قرآن کو بھول جائیں گے، اسی کو قرآن سمجھیں گے نا. اس پر تمہاری رگ نہیں پھڑکتی. 5000 اعتراض کیا ہے ہندو نے، یہودی نے، نصارہ نے تمہارے قرآن پر. 5000 اعتراض. اس کا تم نے کبھی جواب نہیں سوچا. دعا کرو الحمدللہ الحمدللہ اللہ مجھے توفیق دے، میں نے دفاع عن الاسلام پر کتاب لکھی ہے، دعا کرو اللہ مکمل کرا دے. ہر اعتراض کا الحمدللہ جواب دیا. دشمن کے ہر اعتراض کا جواب دیا. وہ کہتے ہیں یہ تو مولوی نے بنا رکھا عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ بیٹھے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں میں بیٹھے، کہاں سے کھاتے ہیں، کہاں سے پیتے ہیں؟ وہ جاہل آدمی، تو فرشتے کیا کھاتے ہیں؟ فرشتے بھی تو آسمان میں ہیں کہ نہیں؟ تو اگر وہ بغیر کھائے پیے زندہ رہ سکتے ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام نہیں رہ سکتے. یا اللہ اگر ان کو جنت، وہ جی اگر کھاتے پیتے ہیں تو پھر پیشاب پخانے کے لیے کہاں جاتے ہیں؟ حضرت آدم حوا کہاں جاتے تھے؟ وہ تو کھاتے رہے نا کہ صرف ایک درخت نہ کھاؤ، باقی تو کھاؤ نا رغدن، پیٹ بھر کے کھاؤ، رج بس کے کھاؤ. ہے سو شئتما، جہاں سے چاہو کھاؤ، بس اس درخت کے قریب نہ جانا. کھاتے رہے لیکن ان کو اس کا تقاضا ہی نہیں ہوا. اچھا ایسے جب جنت میں ہم جائیں گے، ہم بھی کھائیں گے پیئیں گے لیکن نہ پیشاب ہوگا، نہ پخانا ہوگا، نہ بلغم ہوگا، نہ کچھ ہوگا. بس خدا کے لیے حضور کی امت کو معاف کرو. سورۃ فاتحہ پڑھیں تب بھی نماز ہوتی ہے، جو نہیں پڑھتے ان کی بھی ہوتی ہے. حضور کی صحیح حدیث ہے اور مسلم کی حدیث ہے کہ جب امام پڑھے تم چپ کرو. بچے کا نام میں نے میکائیل رکھا ہے، اسرائیل ہی رکھ لیتے سیدھا، لوگوں کا روح تو قبض کرتا نا کم از کم، کوئی حرج نہیں. ہم کراچی سے آئے ہیں، ہم نے عمرہ کیا ہے، اس کے بعد طواف وداع کی سعی، طواف وداع عمرے والے کا ہوتا ہی نہیں، اور طواف وداع کی کوئی صفائی نہیں ہوتی. ہم نے کیا کر لیا ہے؟ یہ ہے حال. یہ عمرے پہ آئے ہوئے ہیں. ایک چھوٹی کتاب عمرے کی لے کے نہیں پڑھ سکتے تھے آنے سے پہلے کہ عمرہ کیا ہوتا ہے؟ عمرے میں کوئی طواف وداع نہیں ہوتا.
اور کسی طواف الوداع کے بعد صفا نہیں ہوتی. صفا تو عمرے کی ہوتی ہے کہ آگے طواف کرے, صفا مروا دوڑے, سر پہ اس طرح پھروائے. جو لوگ صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں تو ان کے کفر میں کوئی شک ہے؟ باقی فیصلہ سزا وہ حکومت کرے گی. ہر بندے کو حق نہیں کہ جا کے لوگوں کو مارنا شروع کر دے, وہ تو پھر فساد فی الارض ہو جائے گا. بہرحال جو لوگ خادم الحرم ہیں, کام کرتے ہیں, نمازیوں کے آگے گزرنا پڑتا ہے, کوشش کریں کہ سجدے کی جگہ پہ تمہارا پاؤں نہ آئے, تھوڑا دور ہو کے گزر جاؤ. کعبے کے طواف کا ثواب اتنا ہے جیسے ایک غلام خرید کر کے آزاد کرو. تو جو غلام خرید کر کے آزاد کرتے ہیں اللہ ان کو جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں. تو اب کعبے کا طواف کا ثواب سمجھ رہے ہیں. میں نے رمضان کے بعد کسی عزیز کے لیے عمرہ کیا ہے, اب میں نے حج کرنا ہے. آپ کا حج افراد ہوگا, حج کی بکری آپ پر واجب نہیں ہے. ہمارے کچھ دوست جو ہیں وہ مدینہ منورہ گئے زیارت کرنے کے لیے, واپس آ کے انہوں نے احرام نہیں باندھا. تو لازمی بات یہ ہے کہ ان پہ دم پڑ جاتا ہے. لیکن بعض ائمہ فرماتے ہیں کہ ان کی نیت اگر عمرے کی نہیں تھی تو دم نہیں پڑے گا. آئندہ احتیاط کرو, جو ہو گیا اللہ معاف کرے. حنفی مسلک میں بالکل دم ہے, امام صاحب رعایت نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں پھر میقات بنانے کا فائدہ کیا ہوا اگر تمہارے منشے پر ہے کہ باندھو باندھو نہ باندھو نہ باندھو, تو پھر میقات کیوں مقرر کیے گئے؟ کسی اولیاء اللہ کے لیے طواف کر کے ان کو ثواب بخشیں, بالکل بخش سکتے ہیں, کوئی منع نہیں. یہ تو نفلی عبادات ہے نا. اگر ابو ظہبی سے آنے والی بی بی نے عمرے کی نیت کر لی ہے اور وہ حالت حیض میں ہے تو اپنے ہوٹل میں رہیں, جب پاک ہو جائے عمرہ کرے. مسجد عائشہ جانے کی کیا ضرورت ہے, وہ نیت کر کے تو آئی ہے نا اپنے میقات سے. جب پاک ہو جائے سادہ پانی سے غسل کرے, خوشبو نہ لگائے, خوشبو والا صابن استعمال نہ کرے. اتنے عرصے میں میاں کے ساتھ اگر ہے تو ان کے ساتھ بھی کوئی ایسی بے تکلفانہ بات نہ کرے جی وہ احرام میں ہے. وہ کہتے جی کہ یہاں جو مرغیاں ہوٹلوں میں ہیں یا البیک کی مرغیاں ہیں ہم کھا سکتے ہیں؟ مجھے تو کوئی پتہ نہیں بھی یہ کہاں کی ہے, آپ تحقیق کر لیں. اگر تو اس ملک کی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے, باہر کی ہے تو کوئی اعتبار نہیں. باقی تحقیق آپ کریں, میرا تو کمپنی سے کوئی تعلق نہیں. اچھا ویسے ہم مولوی تو پوچھے لوگ نہیں خالص حلال ہے جناب, اپنے ہاتھ سے ہم نے ذبح کی ہے. حضور پاک نے قبر پختہ بنانے سے منع فرمایا ہے, قبر پہ چونا لگانے سے منع فرمایا ہے, قبر پہ کتبہ لگانے سے منع فرمایا ہے, قبر پہ قبہ بنانے سے منع فرمایا ہے. بلکہ حضرت علی کو حکم دیا تھا کہ جو قبریں اونچی ہیں ان کو برابر کر دو. ولا قبرا مشرفا الا سویتہ, آپ نے حکم دیا کہ علی جاؤ اور جتنے قبرستان میں قبریں اونچی ہیں ان سب کو برابر کر دو, اور ولا تمثال اندر کوئی تصویر, کوئی بت, کوئی مجسمہ, سب کو مٹا ڈالو. میرے کزن نے انشورنس کرایا ہوا تھا, ایک قسط ادا کی تھی, وہ بیچارے فوت ہو گئے, تو 10 لاکھ انشورنس والوں نے دیا ہے. وہ خالص حرام ہے, جوا ہے نا. ایک پتا ڈالا تھا 10 لاکھ آ گیا, جوا کیا ہوتا ہے؟ اس کو بالکل غریبوں پہ خرچ کر دو اور ثواب کی نیت نہ کرو.
جو لوگ غریب ہوں تمہارے رشتے داروں میں غریب لوگ ہیں، مسکین لوگ ہیں، ان پہ خرچ کرو، لیکن دل میں ثواب کی نیت نہ کرنا، کیونکہ ثواب حلال پہ ہوتا ہے، حرام پہ نہیں ہوتا۔ قد جاءکم من اللہ نور سے مراد اللہ کا قرآن ہے، وہ کتاب مبین و تفسیریہ ہے، کیونکہ ہر جگہ اللہ نے قرآن کو نور کہا ہے، نبی کو نہیں کہا۔ انزلنا الیک نورا مبینا واتبع النور الذی انزل معہ۔ اسی طرح اگر حضور نور ہوتے تو پھر دعا تو نہ مانگتے کہ اللہم اجعل فی سمعی نورا وبصری نورا، جب پہلے نور سے دعا مانگنے کا کیا مطلب؟ اللہ کے تمام انبیاء بشر ہوتے ہیں۔ ایک آیت تمہیں نظر آ رہی ہے، قل سبحان ربی هل كنت الا بشر رسولا قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي وبعث فيهم رسولا منهم وبعث فيهم رسولا من انفسهم۔ وہ ساری آیتیں قرآن کی تمہیں بھول گئی، صرف نور والی آیت یاد ہے۔ اللہ ہر جگہ موجود ہے، ہاں علم کے ساتھ، یہ نہیں کہ اللہ خود تشریف لے آتے ہیں، معیت علمی ہوتی ہے۔ أشهد